اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا فقال اننی من المسلمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بتایا ہے کہ اس سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلائے، وعمل صالحا اور خود اچھا کام کرے اور کہے میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ تو ایک مسلمان کا سب سے اچھا کام اپنے آپ کو دین پر قائم رکھنا اور پھر دین کی دعوت دینا ہے۔ ہم سب مسلمان ہیں، کس معنی میں مسلمان ہیں؟ مسلمان جس کی تشریح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھی گئی، اسلام کیا ہے؟ جس کو مان کر آدمی مسلمان کہلاتا ہے، اسلام کیا ہے؟ تو کہا ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ تو سب سے پہلے شہادت ان لا الہ الا اللہ کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور عبادت کے قابل نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ عبادت صرف نماز کا نام عبادت نہیں، روزے کا نام عبادت نہیں۔ عبادت اللہ تعالیٰ نے جو کچھ کرنے کو کہا ہے اس کو کرنا، جن چیزوں سے روکا ہے اس سے رک جانا، یہ عبادت کہلاتا ہے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ۔ دین کے اعتبار سے اس سے اچھا کون ہو سکتا ہے جو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے؟ تو اسلام اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا اسلم، تو ابراہیم علیہ السلام کا جواب تھا اسلمت لرب العالمین۔ قرآن کی آیت اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، کہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دو۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا۔ یعنی ایک مسلمان کہے گا کہ ہم وہی کریں گے جو اللہ کہتا ہے، ہم وہی کہیں گے جس کی اجازت اللہ دیتا ہے، ہم اپنی طرف سے نہ کچھ کہیں گے نہ کچھ کریں گے۔ ہم نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا۔ اسی کو آیت میں یوں کہا قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ کہہ دو میری نماز، میری قربانی، بلکہ میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے۔ میں جیوں گا تو اللہ کے لیے، میں مروں گا تو اللہ کے لیے، میں وہی کروں گا جو اللہ کرتا ہے۔ یہ ہے اسلام۔ تو یہ توحید اسلام کی سب سے اہم اور بنیادی چیز توحید ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ، کہ نہیں حکم دیا گیا ہے مگر وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ، کہ اللہ کی ہی عبادت کریں، مخلصین لہ الدین، اپنے دین کو اللہ کے لیے ہی خالص کر دیں، حنفاء، عبادت صرف اللہ کی کریں، کسی اور کی عبادت نہ کریں، عبادت اللہ کی ہی کریں، کسی اور کی نہ کریں، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کریں، شریک کسی اور کو نہ کریں۔ کس کام میں؟ ہر اس کام میں جو اللہ کے ساتھ خاص ہے وہ دوسروں کے لیے نہ کیا جائے۔ نماز تو کوئی نہیں پڑھتا ہے اللہ کے لیے، اللہ کے علاوہ کے لیے کوئی نماز نہیں پڑھتا، تو کیا کام کرتا ہے اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے عبادت میں؟ بیمار ہوتے ہیں، علاج کرایا تھک گئے، کسی نے کہا دیا ارے فلاں مندر پر جاؤ وہاں شفا ہو جاتی ہے، جاؤ وہاں پہنچ گئے،
کسی نے کہہ دیا نہیں فلاں درگاہ پر جاؤ، وہاں وہ بڑے ولی ہیں، وہاں جا کر کے جو حاضری دیتا ہے اس کو شفا ملتی ہے، وہاں پہنچ گئے۔ شفا دینا اللہ کا کام ہے، اللہ سے ہی مانگنا ہے، اور اللہ نے شفا حاصل کرنے کے لیے جو طریقہ بتایا ہے وہی طریقہ اپنانا ہے۔ اگر کوئی مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ شفا فلاں درگاہ پر ملتی ہے، شفا فلاں مندر میں ملتی ہے، یہ شرک ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، میں بیمار ہوتا ہوں تو شفا اللہ ہی دیتا ہے۔ تو شفا حاصل کرنے کے لیے دعا اللہ سے کرنی چاہیے، اور اللہ نے اجازت دی ہے دوا کرانے کی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے یا ایھا الناس تداؤوا، لوگوں دوا کرو، ولا تداؤوا بحرام، حرام طریقے سے دوا نہیں کرو۔ بہت سارے لوگ اس زمانے میں بھی ہوں گے جو بعض بیماری میں کہتے ہیں شراب پیو تو ٹھیک ہو جاؤ گے، پینے لگتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں میں نشہ کے لیے نہیں پیتا ہوں، میں تو بیماری کے لیے پیتا ہوں۔ نہیں، شراب کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے، وہ بیماری کے لیے بھی استعمال نہیں کیا جاتا۔ پوچھا کیا اللہ کے رسول سے کہ شراب تو ہم بیماری کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس وإثمهما اکبر من نفعہما۔ آپ سے لوگ پوچھتے ہیں شراب اور جوئے کے بارے میں، آپ کہہ دیجیے شراب اور جوا ان دونوں میں نقصان بہت زیادہ ہے، اس میں کچھ فائدہ بھی ہے، مگر وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، مگر ان کا نقصان فائدے سے کہیں زیادہ ہے۔ تم شراب پیتے ہو فلاں بیماری کے لیے، وہ بیماری ٹھیک کیا ہوگی، دوسری بیماری یہ جنم لے لیتی ہے، تیسری بیماری یہ جنم لے لیتی ہے، چوتھی بیماری جنم لیتی ہے۔ تو ایک بیماری کو روکنے کے لیے تم شراب پیتے ہو، اس سے بہت ساری بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو تم ایک کو قابو میں کرو گے، بہت سارے کو قابو میں کریں گے، اس لیے حرام طریقے سے علاج مت کرو۔ اولاد نہیں ہوتی، پریشان ہوتا ہے، یہاں علاج کرایا وہاں علاج کرایا، نہیں مل رہی ہے، تو اولاد اللہ سے مانگنی چاہیے۔ کسی کے ہاتھ میں اولاد دینا نہیں ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے لڑکی ہی لڑکی دیتا ہے، ویہب لمن یشاء الذکور، اور جسے چاہے اللہ لڑکا ہی لڑکا دیتا ہے۔ اللہ یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا و اناثا، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے لڑکا بھی دیتا ہے لڑکی بھی دیتا ہے۔ تو تمہیں اولاد مانگنی ہے تو اللہ سے مانگو، شاید دنیاوی طریقہ استعمال نہیں کیا جا سکتا، دنیاوی طریقہ استعمال کیا جا سکتا ہے، جائز طریقہ استعمال کیا جائے گا، ناجائز نہیں۔ مانگنا ہے اللہ سے، اولاد نہ ہو تو کسی مندر پر پہنچو، اولاد نہ ہو تو کسی درگاہ پر پہنچو، یہ ناجائز۔ جائز طریقہ یہ ہوگا کہ مثلا آج کل ٹیسٹ ہوتا ہے، ٹیسٹ میں بتاتا ہے کہ لڑکے میں کیا خرابی ہے، لڑکی میں کیا خرابی ہے، تو ٹیسٹ کرانا اور لڑکے میں جو خرابی ہے اس کو دور کرنا، لڑکی میں جو خرابی ہے اس کو دور کرنا، علاج کرانا اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہنا، یہ صحیح طریقہ ہے، اس کے لیے کوئی غلط طریقہ نہیں استعمال کیا گیا ہے۔ تو بہرحال اگر ہم ایسا کرتے ہیں کہ شفا دینا اللہ کا کام، اولاد دینا اللہ کا کام، ہم اللہ کے علاوہ کسی اور جگہ سے طلب کرتے ہیں، نظر مانتے ہیں کہ اگر ہم کو اولاد ہو گئی تو فلاں مندر پر ہم پکڑا دیں گے، فلاں درگاہ پر پکڑا دیں گے، یہ سب شرک ہے۔ نظر اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ اولا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النظر لا یأتی بخیر، نظر سے کوئی بھلائی حاصل نہیں ہوتی، مگر اگر کوئی نظر مان لیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے کہا وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ،
اس کو چاہیے کہ نظر اپنی پوری کرے. تو نظر اللہ کے لیے مانی جائے گی کہ اللہ ہمیں اولاد ہوئے تو ہم بکرا دیں گے, 2 بکرا تیرے راہ میں خرچ کریں گے, یا جو بھی نظر ہم مسجد بنا دیں گے, فلاں کر دیں گے, جو بھی ہو نظر اللہ کے لیے مانگی جائے گی, کسی اور انسان کے لیے نہیں, مندر کے لیے نہیں, نہ درگاہ کے لیے, نہ کسی اور کے لیے, کہ دینا اللہ کا کام ہے. یہ سب شرک میں داخل ہے کہ عبادت ہماری خالص ہونی چاہیے اللہ کے لیے. تو کہا اللہ تعالیٰ نے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ, اس سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلائے, وَعَمِلَ صَالِحًا, خود اچھا کام کرے. ایک مومن کو دین کی دعوت دینی ہے, اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا ہے, اس کے ساتھ ساتھ شرط ہے عمل صالح, اس کا عقیدہ خود صحیح ہو, اس کا عمل خود صحیح ہو, ہم جو کام کر رہے ہوں صحیح کام کر رہے ہوں, ہم دھوکہ بازی نہ ہو, ہم جھوٹ بول کر کے لوگوں کو پھانستے نہ ہو, لوگوں پر ظلم نہیں کرتے ہوں, ہمارے ہم سب کے ساتھ اسلام کا, انسانیت کا سلوک کرتے ہوں, تو ہم اس قابل ہوں گے کہ لوگوں کو اسلام کی دعوت دے سکیں. تو اسلام کی دعوت دینا سب سے اچھا کام ہے مومن کا. یعنی مسلمان کا یہ سوچنا کہ ہم کمائیں کھائیں مر جائیں جیسا کہ عام انسان کر رہا ہے, یہ اسلام نہیں. اسلام تو اسے سمجھاتا ہے, اسلام تو اسے کہتا ہے کہ تم خود اسلام کو مانو اور اسلام کا پیغام دوسروں کو پہنچاؤ. کہا اللہ تعالیٰ نے قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا أُشْرِكَ بِهِ إِلَيْهِ أَدْعُو. آپ کہہ دیجیے مجھ کو تو اسی بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی ہی عبادت کروں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کروں. جو اللہ کے لیے خاص ہے میں اللہ کے لیے ہی وہ کام کروں, کسی کے دکھاوے کے لیے نہیں اور نہ کسی اور کے لیے. الیہ ادعو, اور میں اسی پر لوگوں کو بلاؤں. کہ مسلمان کا کام خود دین پر قائم رہنا ہے اور دوسروں کو دین کی دعوت دینا ہے. یہ جو دین کی دعوت دینا ہے, دین کے درجات ہیں. سب سے پہلا دین کا درجہ توحید ہے. توحید کے بعد ہی دوسری چیزیں ہیں. توحید ہے تب تو اللہ دوسرے عمل کو, دوسرے کام کو قبول کرے گا. اگر توحید نہیں ہے تو کتنا ہی نیکی کیوں نہ کرے, کتنا ہی اچھا کیوں نہ کرے, سب بیکار ہو جائے گا. کہ اللہ تعالیٰ نے کہا لئن اشرکت لیحبطن عملک, اگر تم شرک کرو گے تو تمہارا سارا عمل برباد ہو جائے گا. تو سب سے پہلے ایک مسلمان کی دعوت خود توحید پر قائم رہے اور توحید کی دعوت دوسروں کو دے. مگر دوسری بات کب سنیں گے؟ عمل صالح ہونا ضروری ہے کہ ہمارے اخلاق اچھے ہوں, ہمارے معاملات اچھے ہوں, سب اسلام کے دائرے میں ہوں, تو پھر ہم اس قابل ہوتے کہ دوسروں کو دین کی دعوت دیں. تو ایک مسلمان جھوٹ نہیں بولے گا, دغا باز نہیں ہوگا, ہر ساتھ کے ساتھ اچھے سلوک کے ساتھ پیش آئے گا. کہ اچھا سلوک اسلام کا اہم حصہ ہے. کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں بعثت لأتمم مکارم الاخلاق, مجھ کو تو بھیجا گیا ہے اچھے اخلاق لوگوں کو جاننے پیش کرنے کے لیے. خود اچھے اخلاق پر قائم رہوں, لوگوں کو اچھے اخلاق سے پیش آؤں. تو آپ لوگوں پر بھی واجب ہوتا ہے کہ آپ دوسروں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئیں, وہ مسلم ہوں یا غیر مسلم. اور جیسے ہم مسلمانوں کی فکر کرتے ہیں کہ ہمارا مسلم بھائی جہنم سے بچ جائے, اسی طریقے سے ہم کو فکر کرنی ہے غیر مسلم کی. بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ غیر مسلم سے ہمارا کیا رشتہ, کیا تعلق ہمیں غیر مسلم سے, ہم ان کی کیوں سوچیں, ان کی بھلائی کی کیوں سوچیں. تو بھائی غیر مسلم سے ہمارا رشتہ خونی رشتہ ہے, غیر مسلم سے ہمارا رشتہ خونی رشتہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی ہم خطاب کرتے, مسلمانوں کو سمجھاتے کہ غیر مسلم تمہارا بھائی ہے, تمہارا ان سے خونی رشتہ ہے. کہا اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ, اے انسانوں ڈرو اپنے اس رب سے جس نے تم سب کو پیدا کیا ایک ذات سے. تو سارے انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک ذات سے پیدا کیا. وہ کون؟ آدم.
سارے انسان آدم کی اولاد، مسلم بھی آدم کی اولاد، غیر مسلم بھی آدم کی اولاد، تو ہر انسان بھائی بھائی، اس لیے غیر مسلم کو ہمیں اپنا بھائی سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو کہتا ہے کہ ہر انسان بھائی بھائی، صرف باپ میں ایک نہیں، ماں بھی ایک ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے انسانوں ہم نے تم سب کو پیدا کیا ہے ایک مرد سے اور ایک عورت سے۔ وہ مرد کون؟ آدم۔ وہ عورت کون؟ حوا۔ تو سارے انسان مسلم غیر مسلم سب آدم اور حوا کی اولاد ہیں، ہم سب ایک ماں باپ کے سنتان ہیں۔ تو ہم کو جیسے مسلمانوں کی فکر کرنی ہے، اپنی فکر کرنی ہے، ویسے ہی غیر مسلم بھائی کی بھی فکر کرنی ہے کہ ہمارا غیر مسلم بھائی جہنم سے بچ جائے۔ کیسے بچے گا جہنم سے؟ جہنم سے بچے گا شرک چھوڑ کر توحید کو اپنا کر۔ تو اس کا کام ہے، یعنی ایک مسلمان کا کام خود توحید پر قائم رہنا ہے، اسلام کی پابندی کرنا ہے اور توحید کا پیغام غیر مسلموں کو بھی سنانا ہے۔ یہ کیسے ہوگا غیر مسلموں کو سنانا؟ یہ اسی وقت ہوگا جب کہ ہمارے تعلقات ان سے ہوں۔ مسلمان تجارت کے اعتبار سے تو تعلقات رکھتا ہے، مگر اس اعتبار سے تعلقات نہیں رکھتا کہ وہ ہمارا انسانی بھائی ہے، اس کو بھی جہنم سے بچانا ہے، اس کو بھی دین کی دعوت دینی، یہ نہیں سوچ رہا ہے مسلمان۔ تو آپ سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم تو وہی کرتے ہیں جو رسول کرتے تھے۔ اللہ نے بھی ہم کو حکم دیا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ رسول کا کام کیا تھا؟ رسول کا کام خود دین پر قائم رہنا، دین کی دعوت دوسروں کو سنانا، پہنچانا۔ وہ غیر مسلم کیوں نہ ہو، غیر مسلم کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی فکر کرتے تھے، اتنی فکر کرتے تھے غیر مسلم کی کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ ان کے پیچھے اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے اگر وہ ایمان نہ لائیں، اسفاً ماہ غم کے۔ اگر وہ ایمان نہ لائیں تو آپ کو غم کس بات کا تھا؟ غم اس بات کا تھا کہ ہمارا انسانی بھائی شرک پر مر کر جہنم میں چلے گا۔ یہ فکر ہم کو بھی رکھنا ہوگا۔ جب تک ہم فکر نہیں کریں گے صحیح معنوں میں اسلام کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پکے شہدائی نہیں ہوں گے۔ ہمارا تو دعویٰ ہے کہ پکے شہدائی ہے، تو اس کو ہمیں ماننا چاہیے اور دین پر مکمل طور سے عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ پھر دین کا پیغام غیر مسلم بھائیوں کو بھی سنانا چاہیے، اور یہ اسی وقت ہوگا جب کہ ہمارے تعلقات ان سے اچھے ہوں گے۔ ان سے تعلقات اچھے بنانے کی مختلف صورت ہوگی۔ بھائی کبھی چائے پر ہی بلا دیا، کبھی ناشتے پر بلا دیا۔ چائے سب سے آسان ہے، چلتے چلتے بھی بیٹھے، چلیے بھائی بیٹھے چائے پی لیں۔ کیوں بھائی ہم سے کیا؟ ہم سب بھائی بھائی ہیں، اللہ تعالیٰ نے تو ہم ایک آدمی کی، ہم ایک آدم کی سنتان، ہم سب ہیں، آؤ بھائی بھی ہو، کچھ اچھی باتیں کر لی۔ بار بار بیٹھنا ہوا اب آپ سے مانوس ہو جائے گا، وہ دینی اعتبار سے، خالی دنیا کے اعتبار سے اٹھنا بیٹھنا کوئی کسی کام کا نہیں ہے۔ ہمارے دین ذہن میں تو دل و دماغ میں یہ لانا ہے کہ ہمارا انسانی بھائی ہے، اس کو بھی جہنم سے بچانا ہے۔ تو کیسے جہنم سے بچائیں گے؟ جب ہم اس کو دین پیش کریں گے۔ دین کیسے پیش کریں گے؟ اس کو کیا صورت ہو سکتی ہے اپنے سے قریب کرنے کی؟ قریب کریں گے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان ہونے، بہت سارے مسلمان ہونے کے باوجود آپ کی خدمت کے لیے مسلمان کافی تھے، اس کے باوجود ایک یہودی بچے کو اپنے خدمت کے لیے رکھتے ہیں۔ جب وہ بیمار ہو جاتا ہے رسول اس یہودی کے گھر جاتے ہیں عیادت کے لیے، اور فکر تو یہ تھی کہ کیسا اس کو جہنم سے بچائے۔ اس کو کہتے بھائی اسلام لے آؤ، تمہارا وقت قریب ہے، اسلام لے آؤ، اللہ تعالیٰ جہنم سے بچا لے گا۔ تو بچہ، یعنی بچہ بالکل بچہ نہیں ہے، وہ تو غلام کا لفظ بالغ کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے، ہوشیار بچہ تھا، بچہ ہی مان لو۔ اپنے باپ کی طرف منہ دیکھتا ہے کہ کیا کروں گی، تو کہا اسلام لانے پر۔ باپ یہودی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدت مند تھا، تبھی تو بچہ کو دے گا کہ ہاں ٹھیک ہے خدمت لیجیے اس سے۔ جب باپ سے پوچھتا ہے کیا کریں، باپ کہتا ہے ارے جو کہیں مان لو۔ وہ مان گیا، شہادت پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور اسی وقت انتقال ہو گیا۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اب اطمینان کے ساتھ رہتے ہیں کہ ہمارا جو بھی شک ہے ہمارا بھی شک پورا ہو گیا. کہتے ہیں الحمدللہ الذی انقذہ من النار. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے اس کو جہنم سے بچا دیا. یہ فکر ہم سب پر ہمیشہ آنی چاہیے. ہمارے سارے تعلقات اسی بنیاد پر ہونی چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو جہنم سے بچانا ہے, مسلمانوں کو جہنم سے بچانا ہے, ہمارے انسانی بھائی کو جہنم سے بچانا ہے. اگر یہ فکر ہم نے کیا, فکر کیا کیسے کام ہوگا, کیسے اس کے لیے کچھ تربیت لینی پڑے گی. تو تربیت کے لیے روانہ ہے انشاءاللہ. آپ لوگ تیار ہوں, آپ کی بستی میں آ کر کے 1 دن کا 2 دن کا کیمپ رکھ کر کے تربیت دیں گے. اس سے آپ کا خود ایمان مضبوط ہوگا اور آپ دوسروں کو بھی فائدہ پہنچا سکیں گے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو خود توحید پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے, نماز روزے کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اسلام گھر گھر پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں ہر اس کام کی توفیق عطا فرمائے جس سے اللہ راضی ہو اور ہمیں جنت نصیب ہو. آمین. الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.